اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 223 223۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ لفظی ترجمہ ہے، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتوا پس تم سب آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا جس طرح سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور تم سب آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ سے، وعلموا اور تم سب جان لو، انکم کہ بے شک تم، ملاقوہ تم سب ملنے والے ہو اسے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے سب مومنوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات پشت کی طرف سے ہو کر میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ یعنی جس طرح کھیت میں بیج بوتے ہو پھر فصل کاٹتے ہو، اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کے لیے حرث کا لفظ یعنی کھیتی کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جیسے کسان کے لیے کھیت قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے، ایسے ہی مرد کے لیے عورت ایک قیمتی اثاثہ ہے، کوئی تفریح کا سامان نہیں ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق با مقصد ہے۔ عورت مرد کے لیے سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کے کسان کو بھی اپنے کھیت میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے پیداوار یعنی کہ اولاد حاصل کرے۔ پھر فرمایا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنی جان کے لیے آگے بھیجو، یعنی نیکیوں کے کام سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی عورت سے مباشرت کرے، اور یہ مباشرت اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر ہو اور اولاد کے حصول کی امید کے لیے ہو۔ اسی لیے فرمایا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے آگے کا سامان کرو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے، لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کم سے کم پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جبکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ بچے پیدا کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور فرمایا کہ میں اپنی کثرت امت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ پھر فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت اور خدا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث ہوگا، کیونکہ ایک دن تو تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر وہاں تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالت حیض میں بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرے پشت سے جمع نہ کرو، یعنی دبر میں یعنی پخانے کے راستے میں مباشرت نہ کرو۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، اگر تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو وہ قانون مذاق بن جاتا ہے اور تماشا بن جاتا ہے۔
اللہ کا ڈر ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات اور قوانین کی پوری طرح سے فرما برداری کرنا سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، یعنی جو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے ہیں، مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے حکم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ آیت نمبر 224 ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم سب مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو تم سب نیکی کرو، وتتقوا اور تم سب برائی سے بچو، وتصلحوا اور تم سب اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے، نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم کوئی بھلائی کا کام نہ کرو گے، بلکہ اگر ایسی کوئی قسم کھائی ہے کسی بھلائی اور نیکی کے کام سے رکنے کی تو قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ جیسے بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں اور پھر اس قسم کو نیکی کے کام سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی اور پرہیزگاری سے باز رہو گے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے جیسا نیک کام نہ کرو گے، کیونکہ ایک غلط قسم پر اڑے رہنا بھی گناہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی اگر اچھے کام نہ کرنے پر قسم کھا لو تو اسے توڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھا لے اور اس کے بعد اسے محسوس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ ایسی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکامات سے نہیں روکتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسے یہ کہ میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، یا بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یا یہ کہ اب کسی کے درمیان مصالحت یا صلح نہیں کرواؤں گا۔ یعنی برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال مت کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو، یہ قسم کھائی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تم کسی بات کی قسم کھاؤ اور پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور جس کام کو بہتر سمجھو وہی کام کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں قسم کا کفارہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قسم توڑنی ہو تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے، یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے، ایسا کھانا جیسے کہ خود کھایا جاتا ہے، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنائے جائے، یا اگر ان کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو 3 مسلسل روزے رکھے جائیں۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات السمیع اور العلیم کا شعور دلا کر بھلائی، تقوی اور اصلاح کے عمل کو چھوڑنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، انسان جو کہتا ہے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان جو کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، تمام آوازوں کو سنتا ہے، اور علیم ہے، وہ مقاصد اور نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنے اور بہترین طریقے سے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔